آج میں آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جنگ بدر کس طرح لڑی گئی اور ابو سفیان نے کیا کیا۔ یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو غالباً 2 دن بعد ہی ابو سفیان اپنا مال بچا کر صحیح سالم مکہ پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابو جہل پر تو جنگ کا بھوت سوار تھا۔ وہ صرف قافلے کے لیے لوٹنے کا لینے نہیں بلکہ مسلمانوں کو صفحہ اصلی سے مٹانے کے لیے ارادے سے نکلا۔ چنانچہ اس نے جنگ لڑنے کا ہی فیصلہ کیا اور کفار کا لشکر مدینے کی جانب بڑھتا گیا۔ ادھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے کفار کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین دونوں کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو اور فرمایا کہ 2 جانب سے اٹھ کر جنگ کا طوفان آتا ہے۔ قریشی فوج آتی ہے، ابو سفیان آتا ہے، اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پر لائے گا، اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پر لائے گا، مدینے پر قیامت ڈائے گا، فتنہ اٹھائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اور ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مدینے والے لوگوں کو جن کو آپ نے اکٹھا کیا تھا۔ ادھر مکے سے لشکر چل چکا تھا لڑنے مرنے کو، تمہارے دین و امن و صلح کو برباد کرنے کو۔ وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ، وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ۔ تمہیں پر فرض ہے اس سویس بیجا کا دفیہ۔ مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ ابھی بھی آپ نے یہ جو ہندوستان و پاکستان کا معرکہ ہوا اس میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح پاکستان کے مجاہدین نے ہندوستان پر قابو کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت جہاد پر مہاجرین و انصار نے جس شان سے لبیک کہا، اسی شان و شوکت سے شاہانہ میں اس کا اظہار ابو الاسر کی زبان و تاثیر نے کیا۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے ہادی دوراں، ہمارے جان و مال جان و اولاد سب آپ پر قرباں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہم ہیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامان مصطفیٰ، ہم ہیں غلامان محمد، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعائے خیر فرمائی۔ صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں، صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، دکھائی دی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی، انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، ادب سے عرض کی، انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ واہ سبحان اللہ! دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ ختم مرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ بھلا دیں گے احسان بار لغت سر پہ لا دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے،
کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو کہیے، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں گے، ہلاکت خیز گرداب و بلا میں کود جائیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں کو محو کر دیں گے نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں گے نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیواؤں سے لڑ جائیں گے ہم، سنسان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں گے ہم۔ مہاجرین و انصار کے اس جوش و ولولہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیے، اور اسی وقت نصرت و تائید الہی بھی آ گئی۔ چنانچہ کفار کے لشکر کا سامنا کرنے کو مجاہدین اسلام کا لشکر جس شان بے نیازی سے مدینے سے نکلا، اس کا منظر دیکھیے اور یہ جان لیجیے کہ خدا کے ہاں نصرت و دنیاوی ساز و سامان و تعداد سے کبھی مشروط نہیں رہتی۔ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایمان کی۔ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایمان کی، نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جان نثاروں کی، تو گنتی 313 تھی ان اطاعت گزاروں کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جان نثاروں کی، تو گنتی 313 تھی ان اطاعت گزاروں کی۔ صلاح جنگ یہ تھا کہ 8 تلواریں تھیں، 6 زریں تھیں، غنا کا رنگ یہ تھا چیتروں میں 20 گریں تھیں۔ زیادہ لوگ پیدل تھے سواری پر بہت تھوڑے، کہ 70 اونٹ تھے بہر سواری اور 2 گھوڑے، ہلا دیتی تھی کہساروں کو جن کی داغ پیدل، جناب حمزہ کیا خود صاحب لو لاکھ پیدل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سمندر میں اٹھا کرتی ہے جیسے موج بے پرواہ، اسی صورت و رواں تھی غازیوں کی فوج بے پرواہ، کھجوروں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، کھجوریں تک میسر نہ تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، کھجوریں تھی نہ میسر جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے جنگ کرنے کو۔ بہت سے سر بسر محروم گھوڑے سے اور ناکے سے، بہت ایسے تھے جن کی رات بھی کٹتی تھی فاقے سے، خیال عظمت ملت مکیں تھا ان کے سینوں میں، خیال عظمت ملت مکیں تھا ان کے سینوں میں، کوئی سامان نہ تھا ذوق و یقین تھا ان کے سینوں میں۔ یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو، یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو، شریروں کے مقابلے میں شریفوں کی حمایت کو۔ میدان بدر میں ایک طرف کفار کا لشکر تھا، دوسری طرف مسلمانوں کا، یہ دونوں لشکر ان کے ڈیرے اور پڑاؤ تاریخ کے مسافر کو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف۔ پہلے کفار کے لشکر کا حال سنیے۔ تکبر ظالم گستاخی دل آزادی من و مائی، تشدد کینہ توزی ناز خود بینی خود آرائی، ستانے کے طریقے قتل کار دینے کی ایجادیں، ستانے کے طریقے قتل کار دینے کی ایجادیں، یہ بچے مادر شب کے اندھیرے کی یہ اولادیں، ہوئے آ کے سب شامل کرو اہل باطل میں، یہ فتنے آ بسے کفار کے تہ خانہ دل میں، خودی نہ بھر دیے تھے قبر کے طوفان ہر سو میں، خودی نے بھر دیے تھے قبر کے طوفان
ہر سر میں ڈبونے جا رہے تھے کشتی حق آب خنجر میں۔ میدان میں کفار نے ڈالا ڈیرا، میدان میں کفار نے ڈالا ڈیرا، یہاں تدبیر کی تزاویر کو تقدیر نے گھیرا۔ یہاں ابو جہل نے آتے ہی پھر لوگوں کو بھڑکایا، یہاں ابو جہل نے آتے ہی پھر لوگوں کو بھڑکایا، دلایا جوش سب کو اور خود بھی جوش میں آیا۔ یہاں ابو جہل نے آتے ہی پھر لوگوں کو بھڑکایا، دلایا جوش سب کو اور خود بھی جوش میں آیا۔ کہا یہ دن وہ ہے جس کی طلب تھی ایک مدت سے، اگٹے ہیں صنادید قریش اس وقت قسمت سے۔ ہمارے پہلوان باری ہیں سو سو پہلوانوں پر، ہمارے پہلوان باری ہیں سو سو پہلوانوں پر، مدینے بھر میں شور الحضر ہوگا زبانوں پر۔ یہ سارے مہربانی ہے ہمارے دیوتاؤں کی، یہ سارے مہربانی ہے ہمارے دیوتاؤں کی، چڑھائی ہوگی ایک خدا پر سب خداؤں کی، چڑھائی ہوگی ایک خدا پر سب خداؤں کی۔ میں دیکھوں گا وہ تنہا خدا کس کا کام آتا ہے، کہاں لے جا کے مٹھی پر جماعت کو چھپاتا ہے۔ یہ غرور میں وہ ابو جہل سب چیزیں لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، ان میں جوش و جذبہ جو ہے یہ پیدا کر رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں قافلہ حق کے شاہ سوار جس حال میں تھے، ان کا بیان واقعی شاہانہ اسلام کا عروج ہے۔ پڑھیے اور ساتھ دنیا، نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی، نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بر مدد کوئی، نہ زریں تھی نہ ڈالیں تھی نہ خنجر تھے نہ شمشیریں، فقط خاموش تسکین تھی فقط پرجوش تکبیریں۔ کوئی سامان نہیں تھا ایک سامان تھا ان کا، کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق پہ ایمان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق پہ ایمان تھا ان کا، بنا کے اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کی، بظاہر چند تنکے روکنے آئے تھے طوفان کو۔ خدا واحد نبی صادق پہ ایمان تھا ان کا، بنا کے اپنے سینوں کے سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تنکے روکنے آئے تھے طوفان کو۔ انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب